Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the course of Fundamentals of Public Administration. Course code is MPA 406 and today is the lecture number 21. So before we move on to our today's topic of discussion, let's have a brief reflection what we have discussed in our previous lecture. In our previous lecture we talked about career and we talked about different types of career, like for example we talked about traditional careers and we also talked about protein career. Now what comes in your mind when you talk about traditional career and protein career? Now as we already know about the traditional career, that is like when we talk about the public sector of Pakistan, there is grade system. Like for example we talk about BPS, basic pay scale. So we talk about the BPS 1, BPS 2 and then so on. So basic pay scales, so these are called the different basic pay scales, grade 1, 2 and then onward it goes to 22. Then we talk about SPS, special pay scales, and we call it, abbreviation is SPS, special pay scales. So we know about traditional career that people, like for example after completing your masters you become eligible for some executive position in the public sector of Pakistan, and then you apply, and if you qualify the test and interview and if you qualify all the criteria then you get that position. Now once you are able to get the position, like for instance after completing your masters we are able to get that BPS 17 position. So when you are in grade 17, so then your career starts from BPS 17, and BPS 17 is called the executive grade. Now from grade 1 to 16 it is called non-executive grades. We call that employees, like 1 to 16 is we call them employees and they are in non-executive grade. The officer grade starts from BPS 17 in the public sector of Pakistan. Now when we talk about the traditional career, of course जब हम बात करते हैं कि like with the passage of time, like for example from grade 17 to 18 a certain number of years are required. So so it depends, like for example if it is a university or we call it an autonomous body, तो उसमें क्या होता है कि like for example we have persons who are working in the administrative side in the university, and we have persons who are working on the academic side in the university. Now these are the two sides. On the administrative side, according to the existing rules, what happens that there is like 50% promotion in most cases and 50% appointment. Now how do we differentiate between promotion and appointment? Now promotion, as the name tells itself, that it's like you complete a certain number of years, you complete the eligibility criteria, and according to your seniority you become eligible for promotion, and then you get position if that position is available in the budget. On the other side, when we talk about appointment, it means that certain positions are advertised in the newspapers, etc., and then people from all Pakistan who are eligible, they apply, and those who are able to meet the criteria, they are invited for test and interview, and once they qualify test and then once they qualify the final interviews, and then the other procedures, like for example medical examination, background check, reference checks, etc. So after all those verifications, then appointment letters are issued. So so this is called appointment. On the other side, when we talk about academics, now academics side, there is 100%, like all positions are advertised.
Now what happens that کہ جو different eligibility criterias ہیں ان کو newspapers میں اور different channels کے ذریعے advertise کیا جاتا ہے. Eligible persons from different areas they apply. So open merit کے اوپر selection کی جاتی ہے اور the most competent persons are selected after completing all process. Now this is we are talking about traditional career. Now traditional career میں of course number of years کے بعد خاص number of years کے بعد promotion بھی ہو سکتی ہے and then of course on the other side open merit پہ جیسے ہم نے کہا کہ appointments کے ذریعے بھی لوگ آگے نئے گریڈ میں they are appointed. Now the retirement age limit in Pakistan is 60 years. And now on the other side in our previous lecture we talked about protein career. Now what do we mean by protein career? Now this is something which is going on in the most advanced countries in the world. Like for example with the passage of time کیا ہو رہا ہے کہ جو امپلائیز ہیں ان کی جو امپلائیز کسی بھی آرگنائزیشن میں کسی بھی لیول پہ کام کر رہے ہیں ود دی پیسج آف ٹائم کیا ہو رہا ہے کہ ان کا ایجوکیشن لیول امپروو ہو رہا ہے, ان کا ایکسپیرینس امپروو ہو رہا ہے, ناؤ دے آر بیٹر ایکسپیرینسڈ, ان کے پاس اسکلز ان کی امپروومنٹ ہو رہی ہے, ان کی کمپیٹنسیز انکریز ہو رہی ہیں. آن دی ادر سائڈ مارکیٹ کے اندر جو ان کے کسٹمرز ہیں ان کسٹمر کا اویئرنیس لیول امپروو ہو رہا ہے. Now there is tight competition in the market. There is survival of the fittest. تو جب مارکیٹ کے اندر competition increase ہو رہا ہے due to increased awareness of customers, like for example کہ اس وقت کسٹمر کو جب تک آپ اپنی بیسٹ پروڈکٹ بیسٹ سروسز نہیں دیں گے you cannot attract or you cannot retain your customers. So this is really very important کہ جب ہم پروٹین کیریئر کی بات کرتے ہیں کہ جیسے جیسے مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن بڑھ رہا ہے ویسے ویسے جو ہے امپلائیز ان کی کوالیفیکیشن اور ان کی ایکسپیرینس اور ان کی کمپیٹنسی اور اسکل ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہیں. تو امپلائیز کی جو کوالیفیکیشن امپروومنٹ ہوتی ہے, اس کی جو اسکل امپروومنٹ ہوتی ہے, اس کی جو کمپیٹنسی اسٹرانگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں کمپٹیشن انکریز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس سرٹن امپلائیز جو ہیں جو کہ اس کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں ان کو ہائر گریڈز میں جو ہے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. Now this is what happens in the protein careers. So when we compare these two type of careers, of course protein career looks much better because it promotes pay for performance system and of course which is really required in the public sector of Pakistan. Okay, we should move towards that pay for performance system. So in this way what we can do is we are able to retain the best employees. Like for example in every organization there are some employees who are really the best. So how to retain those employees, how to motivate those employees, how to make those employees loyal with the organization, and that is only possible کہ جو ان persons کی جو most آپ کے competent persons ہیں ان کی جیسے جیسے ان کی qualification, ان کی skills, ان کی competency level increase ہوتا ہے ویسے ویسے آپ ان کو higher grades میں لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کو in time ایک reward ملتے جائے تاکہ آپ ان کو retain کر سکیں اور definitely the result is employee loyalty. Now then in our previous lecture we talked about career management challenges and there are many challenges faced by public sector of Pakistan, and one major challenge is how to balance advancing current employees' careers while simultaneously attracting and acquiring employees with new skills. Now this is really very important کہ ایک طرف تو آپ نے جو آپ کے امپلائیز جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں جو آپ کے اولڈ امپلائیز ہیں جو آلریڈی آپ کی آرگنائزیشن میں امپلائیز کام کر رہے ہیں ایک تو آپ نے ان کو ریٹین کرنا ہے. ریٹین اس طرح کرنا ہے کہ جو آپ کے بیسٹ امپلائیز ہیں ان کو آپ نے آگے پروموٹ کرنا ہے, ان کو آپ نے ہائر گریڈز میں اپوائنٹ کرنا ہے ون سائڈ. آن دی ادر سائڈ آپ نے مارکیٹ سے فریش لوگوں کو لینا ہے ان آرڈر ٹو ہیو اے مور ڈائیورسفائڈ ورک فورس. آف کورس ایوری باڈی سیز دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو اے ہائیلی ڈائیورسفائڈ ورک فورس کیونکہ اس کا جو بیسک جو میجر روٹ کاز ہے ہائیلی ڈائیورسفائڈ ورک فورس لینے کا کہ وی موو ٹورڈز بیٹر کریٹیوٹی اینڈ بیٹر انوویشن. That is what is required. So this is a big challenge کیونکہ اگر آرگنائزیشن جو ہے وہ باہر سے امپلائیز کو اپوائنٹ کرتی ہے آرگنائزیشن کے اندر تو جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں آف کورس they sometime protest or they become dissatisfied or maybe they start thinking about leaving your organization.
ऑन दी अदर साइड अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एग्जिस्टिंग ओल्ड एम्प्लॉयज़ के ही ऊपर ही सिर्फ फोकस करती है और बाहर से एम्प्लॉयज़ नहीं लेती और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ही प्रमोट करती है या हायर ग्रेड्स में अपॉइंट करती है, तो फिर डेफिनेटली आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं एक डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स पे, और जो फ्रेश जो लोग आ रहे हैं मार्केट से उनको अगर आप नहीं लेते तो इट मीन्स यू आर कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी. So this is a big challenge. So here most of the researchers and philosophers they come to the conclusion that the organizations who are facing these type of challenges, they need to focus on a balanced approach. Now what is a balanced approach here? Balanced approach means that the organization need to focus on promoting their existing employees who really perform the best. On the other side, the organization need to recruit and select employees from outside the organization as well. So you are focusing on your internal and external human resource factors, and this is really very important. So when we have a balance, so that also creates a healthy competition in that organization, because every employee, they know that there is survival of the fittest. So every employee is doing his or her level best to meet the highest standards of the organization. Okay, in our previous lecture, we also talked about different challenges with respect to human resource development, HRD. And these were the challenges. When you look at this slide, the first one is the communication barrier. Of course, when we talk about any organizational performance, efficiency and effectiveness, the most important challenge being faced by the public sector and the private sector of Pakistan, and of course at international level and national level, the biggest challenge is communication. So it is very common to observe that in most of the public sector of Pakistan, particularly हम बात करते हैं कि people they complain that कि मैंने तो बात ठीक की थी, मैंने तो अपनी बात को बिल्कुल करेक्ट तरीके से कम्युनिकेट किया था, अब दूसरे पर्सन को समझ नहीं आई और उसने वो परफॉर्म उस तरह नहीं किया जिस तरह के मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दी थी या जिस तरह से मैंने कम्युनिकेट किया था. सो अगर इस तरह की सिचुएशन जो है, इट इज़ वेरी कॉमन इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान कि नोटिंग ड्राफ्टिंग होती है, रिटर्न कम्युनिकेशन में इश्यूज हैं, ओरल कम्युनिकेशन में इश्यूज हैं, प्रेजेंटेशन के इश्यूज हैं. सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज़ अ बिग चैलेंज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, दैट दे नीड टू फोकस ऑन ओवरकमिंग और मैनेजिंग देयर कम्युनिकेशन बैरियर्स. And of course, when we focus on minimizing or managing communication barriers of the public sector of Pakistan, of course, we can improve the efficiency and effectiveness of that organization. The next very important major challenge being faced by the human resource development in the public sector of Pakistan is workforce demographics. These days, what is going on that people from all areas of Pakistan, they are working in the public sector of Pakistan. पहले क्या होता था कि एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में मेजॉरिटी एम्प्लॉयज़ जो थे या तो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी एम्प्लॉयज़ थे जो एक मेल्स होते थे, देन मेजॉरिटी एम्प्लॉयज़ एक ही प्रोविंस से या एक ही इलाके से होते थे. Now the situation has changed. Now what is going on in the public sector of Pakistan that एक तो female participation काफ़ी increase हो गई है. Mashallah, this is really a wonderful, encouraging thing for the public sector of Pakistan. One thing. Secondly, we have persons from all provinces and include of course Kashmir and all areas of Pakistan जो कि एक ही department में एक ही organization में serve कर रहे हैं. Now people from different cultures, different languages, male, female. So when they come and sit together and work together in an organization, of course this is a highly diversified workforce, and this is a big challenge to the top management and this is a big challenge to the administrator to manage those highly diversified workforce in the most appropriate manner. So this is a big challenge, because every person from different culture, he or she has a different set of mind. They have a different value system, they have a different perception and things like that. So managing a diversified workforce group is much tough as compared to managing a homogeneous group. तो जितना आपका heterogeneous group होगा
उसको एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मैनेज करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा. Then we talk about global economy. Of course, world is a global village. Public sector of Pakistan and private sector of Pakistan, दोनों sectors की जब हम बात करते हैं तो definitely we cannot ignore what is going on around us. Particularly when we talk about the public sector of Pakistan, so like for example, if we talk about Pakistan International Airlines, so is a national airline, so this is in the public sector of Pakistan. तो जब हम PIA की बात करते हैं तो आप क्या सोच सकते हैं कि PIA बाकी दुनिया की एयरलाइन को इग्नोर कर सकती है? Definitely not. लाइक फॉर एग्जाम्पल जो एरोप्लेन्स हैं PIA के पास, जो एरोप्लेन के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एयरपोर्ट पे फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरह का टिकटिंग सिस्टम है, टिकट रिजर्वेशन का सिस्टम है, कार्गो सिस्टम है, लगेज सिस्टम है, सो चेक इन एंड चेक आउट जो फैसिलिटीज़ हैं, तो तमाम जो मिसलेनियस एक्टिविटीज़ हैं जो कि PIA परफॉर्म कर रही है पाकिस्तान में, तो क्या उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं PIA के, तो क्या PIA ये नहीं देखेगी एयरलाइन कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं? दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि if you ignore the international standards, of course you cannot compete in the market. Now PIA international level पे भी ऑपरेट कर रही है, PIA नेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रही है. So this is really very important कि जब हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं कि पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया में जो कंपटीशन है, और जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स इट्स अ बिग चैलेंज कि इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में एक फाइनेंशियल रिसेशन जो है वो एक चल रहा है, और इन्फ्लेशन जो है पूरी दुनिया में पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके अंदर काफी ज्यादा जो इन्फ्लेशन है वो काफी तेजी से बढ़ रही है. सो इट्स अ बिग चैलेंज टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लैक ऑफ रिसोर्सेज के बावजूद ह्यूमन रिसोर्सेज ने बेस्ट परफॉर्म करना है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिज एम्प्लॉइज. एंड देन वी टॉक अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Of course, when we talk about the public sector of Pakistan, of course, it is one of the most important areas, social responsibility. कि society की तरफ क्या responsibility है public sector of Pakistan की. Like for example, किसी भी organization के जो stakeholders हैं. Now stakeholder से ये मुराद है कि जितने भी लोग पाकिस्तान में जो आपके इदारे की वजह से या आपके इदारे की वर्किंग की वजह से या जिन इदारों में या जिन इलाकों में ऑपरेट कर रहे हैं, जो अपना नेटवर्क है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, तो तमाम के तमाम जो एरियाज में आप सर्व कर रहे हैं, तो कम्युनिटी है आपके इर्द गिर्द, जितने पाकिस्तान के लोग जो आपके किसी ना किसी एक्टिविटी से उनको कोई ना कोई फर्क पड़ता है, तो दोज ऑल आर कॉल्ड योर स्टेक होल्डर्स. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इस सोसाइटी को आपने क्या दिया है. लाइक फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट की है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए आपने क्या काम किया है, जो प्रॉफिट में से क्या कोई एक शेयर आप दे रहे हैं फॉर सोशल वेलफेयर. इसी तरह जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है. जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लोग हैं जो कि आपके एम्प्लॉयज नहीं हैं, दे आर योर स्टेक होल्डर्स, उनके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी क्या पॉलिसी है, उनकी हेल्प आउट करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है. तो ये तमाम चीजें जो हैं, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान. सो दीज फोर आर द मेजर challenges when we talk about human resource development, when we talk about the public sector of Pakistan. In our previous lecture we also talked about performance management. Now performance management के बारे में हमने बात की कि like for example कि किसी भी organization के अंदर it is an integrated approach to delivering sustained success to organizations by improving the performance of people who work in them and by developing the capabilities of teams and individual contributions. So this is really very important कि हमने ना सिर्फ ये है कि हमने इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, हमने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, हमने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, हमने टीम ऑब्जेक्टिव्स को अपने इंक्रीज करना है, हमने कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. And then in our previous lecture we talked about different elements of a performance management system, and we discussed those elements as set objectives, and then how to facilitate performance with the help of
resources, human, financial, physical, and information resources. And then we talk about reward system, that how we can encourage performance of our employees with the help of financial and non-financial rewards. Then in our previous lecture, we also talked about rating scales of performance management. Like for example, these are the general rating scales when we talk about the public sector of Pakistan. Excellent, like for example, those employees who exceeds the standards. So you have a set of standards. उन standards से जो exceed कर जाते हैं, उन employees को आप excellent category में लेके आ रहे हैं. Then you talk about those employees who meets the standards, they are called the good employees. And then those employees who usually meet standards, they are called the acceptable employees. And then unsatisfactory means that those employees who fail to meet the standards of performance. Then in our previous lecture, we also talked about potential rating scale appraisal problems. So in this, we talked about different rating scale appraisal problems, and the first one was unclear standards. Like for example, if you have unclear standards, like for example, if you talk about, like for example, general things, like for example, if you say that like for example, how the performance of a person is. Now if the standard is not clear, so you need to be specific. If the standard is not clear, you cannot like exactly measure the performance of that particular person. So this is really very important to have clear standards. And then halo effect. This is again potential rating scale appraisal problem, that halo effect. Like for example, किसी employee की किसी एक factor की वजह से, या किसी एक for example आप किसी की caste की वजह से, किसी के जेंडर की वजह से, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से, किसी की बैकग्राउंड की वजह से, आप एक ही फैक्टर को फोकस करके तमाम लोगों को आप एक ही तरह रेट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल के एम्प्लॉइज को जब आप बायस्ड तरीके से आप अगर उनको एवेलुएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आप उनको कहते हैं कि कोई एम्प्लॉइज कोई एक किसी इलाके से अगर आपको पसंद नहीं है, कोई इलाका आपको पसंद नहीं है, अगर आप मेल फीमेल में आपको कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग का फैक्टर है, या आपको किसी खास कोई कास्ट के साथ आपकी डिसलाइकिंग है, तो मीनिंग दैट कि उस फैक्टर को सामने रख के उस फैक्टर के अंदर जो लोग आते हैं उन तमाम को आप एक ही तरह एवरेज या अनसेटिस्फैक्टरी साइड पे अगर आप ले जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड हालो इफेक्ट. तो मीनिंग दैट कि किसी एक फैक्टर को लेके आप तमाम पे वो अप्लाई कर देते हैं. अगेन दैट शोज द इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द एवेलुएटर. एंड देन स्ट्रिक्टनेस एंड लीनियंसी. ऑफ कोर्स being too strict and being too lenient both are not good. Like for example, आप तमाम एम्प्लॉइज को या तो जो है एक्सीलेंट या गुड के ऊपर आप उनको मार्क कर देते हैं, या तमाम एम्प्लॉइज को आप एवरेज पे मार्क कर देते हैं. बोथ आर नॉट गुड. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि ना तो ज्यादा लीनियंट होने की जरूरत है और ना आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है. सो यू नीड टू हैव ए बैलेंस्ड अप्रोच, एंड द बैलेंस्ड अप्रोच इज कि जो एम्प्लॉय जिस तरह परफॉर्म करता है आपने उसी तरह उसको रेट करना है, बजाय ये कि आप तमाम को हाई साइड पे ले जाएं या तमाम को आप लो साइड पे ले जाएं. एंड देन बायस. लाइक फॉर एग्जांपल कुछ एवेलुएटर्स हैं, व्हाट दे डू इज दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड ए माइंडसेट. वो पहले से सोच लेते हैं कि मैंने क्या करना है. सो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देखने की बजाय वो अपनी उन्होंने एक विश लिस्ट बनाई होती है कि ओके फाइन कि मैंने इस तरह से इनको एवेलुएट करना है. सो ऑलरेडी जब आपने माइंडसेट बनाया हुआ है, आपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखना ही नहीं है, और अगर आपने अपनी मर्जी से एम्प्लॉयज को रेट करना है, अगेन दैट शोज biasness, and biasness of course is not good for an effective performance management system. Now we move on towards our today's topic of discussion, and that says that how to avoid appraisal problems. Of course, very important when we have talked about the different mistakes or different rating issues or challenges being faced by the evaluators, जिसमें उनकी अपनी जो ऑफ कोर्स एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उनका अपना एक रोल आ जाता है. नाउ द क्वेश्चन इज कि अप्रेजल रेटिंग जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, उसको किस तरह से अवॉइड किया जाए. सो वी शुड लर्न एंड अंडरस्टैंड द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशंस फॉर ईच. सो ऑफ कोर्स हमने पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को देखना है,
کہ what are the possible problems, اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے تمام کے solutions کیا ہیں. So again this is really very important کہ ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, لرن کرنے کی کوشش کریں کہ what are the possible problems, یا آنے والے دنوں میں فور کاسٹ کریں کہ کیا کیا پرابلم آپ فیس کر سکتے ہیں. دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ. اینڈ دین فور کاسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کے سولوشنز کے بارے میں سوچنا ہے. تو آپ نے کیا کیا کہ ان دا کمنگ ڈیز دیز آر دا پاسبل پرابلمس, آپ اس کو لسٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں 1 2 3 4 5 اینڈ دیز آر دا پاسبل سولوشنز. ناؤ کسی بھی پرابلم کے لیے آپ مور دین ون سولوشنز اگر آپ سجیسٹ کریں گے تو بعد میں اس میں سے بیسٹ سولوشن جو ہے اس کو سلیکٹ کرنا آپ کے لیے آف کورس آسان ہو جاتا ہے. اینڈ دین وی ٹاک اباؤٹ یوز دا رائٹ اپریزل ٹول. Now this is really very important because each tool has its own pros and cons. So appraisal tools کی جب آپ بات کرتے ہیں تو we need to use the appraisal tool according to the situation, according to the of course جب ہم بات کرتے ہیں responsibilities کے حساب سے. Of course جو for example جو academics ہیں, academics کو evaluate کرنے کے لیے you need to have a different tool, اور ایڈمنسٹریشن سائڈ جو ہے جو لوگ اس طرف کام کر رہے ہیں, اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کریں تو ان کو ایویلویٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹول ہونا چاہیے. اسی طرح سے فار ایگزامپل اگر آپ بات کرتے ہیں ایک گورنمنٹ کا آفس ہے, لائک فار ایگزامپل اگر آپ بات کرتے ہیں پاکستان ریلویز کی, تو پاکستان ریلوے از ان دا پبلک سیکٹر آف پاکستان, تو وہاں کے امپلائیز کو ڈیفینیٹلی جو آپ کے ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ہے, جو آپ کے آپریشنل لیول پہ امپلائیز ہیں, جو ٹیکنیکل لیول پہ امپلائیز ہیں, ان کو ایویلویٹ کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے ڈفرنٹ ٹول. جو آپ کے آفیسر لیول کے امپلائیز ہیں ان کے لیے ان کو ایویلویٹ کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے ڈفرنٹ ٹول, اور جو آپ کے ہائیسٹ جو ٹاپ مینجمنٹ میں آتے ہیں ان کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے ڈفرنٹ ٹول. جیسے کہ آلریڈی ہمارا جو گورنمنٹ سیکٹر میں ہے, پبلک سیکٹر میں, کہ گریڈ 1 to 16 کے لیے ایک ڈفرنٹ پرفارما ہے, دین 17-18 کے لیے ایک ڈفرنٹ پرفارما ہے ایویلویشن کا, اسی طرح 19 اینڈ ابو کے لیے دیر از اے ڈفرنٹ ایویلویشن پرفارمر. سو ڈفرنٹ ٹولز ہیں, ڈفرنٹ پرفارمرز ہیں, اس میں ڈیفینیٹلی جو آپ کی اسپیسیفک رسپانسبلٹیز ہیں اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے ان رائٹنگ, اور اس کو آپ فل کرتے ہیں, اس کو آپ سائن کرتے ہیں, اینڈ دین آپ اپنے جو باس ہے آپ کا, جو آپ کا ہیڈ ہے, سپروائزر ہے, اس کو آپ پریزنٹ کرتے ہیں, جو کہ اس پرفارما کے اوپر اپنے پوائنٹس, اپنے ریمارکس جو ہے اس کے اوپر لکھتا ہے, اور پھر اس کے اوپر ایک ریٹنگ سکیل جو ہے وہ ایک شیٹ لگتی ہے جس کے اوپر آپ کی پرفارمنس کو ریٹ کیا جاتا ہے, جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. The next is how to avoid appraisal problems. In this, train supervisors to reduce rating errors, such as hollow leniency and central tendency. ہم نے یہ تینوں میتھڈز اپنے پریویس لیکچر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. Now supervisors کو آپ نے ٹرین کرنا ہے کہ how to reduce rating errors. Now جو ریٹنگ ایررز ہیں ان کو ریڈیوس کرنے کے لیے آپ نے سپروائزرز کو ٹرین کرنا ہے. آف کورس جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر سپروائزر آپ کا بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے یا بہت لینینٹ ہے تو ڈیفینیٹلی یور سپروائزر نیڈس ٹریننگ. آن دی ادر سائڈ اگر وہ آلریڈی اس نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے, اگر وہ باعث ہے, تو آف کورس یور سپروائزر نیڈس ایٹیچیوڈ اینڈ بہیویئر ٹریننگ. سو تھنگز لائک دیٹ. سو ایوری سپروائزر نیڈس ٹریننگ. سو اٹ از این آن گوئنگ پروسیس, اینڈ وٹ آئی ریکمینڈ ہیئر ایز اے پروفیشنل آف دس کورس دیٹ وی نیڈ ٹو ٹرین آل دا سپروائزرز. دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ because training is an ongoing process. So this is really very important کہ supervisors who are involved in performance evaluation process as supervisors ان کو بھی آپ ٹرین کریں, اور جو آپ کے employees ہیں definitely ان کو بھی آپ ٹرین کریں. So in this way جو ایک فوکس ہے وہ سیم ہو سکے, کہ جو سپروائزرز کا بھی ایک فوکس ہے, امپلائیز کا بھی ایک فوکس ہے, اس فوکس کو رائٹ ڈائریکشن میں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سیم فوکس تبھی ممکن ہوگا when we are able to train our employees. Then we talk about performance management contributions کی جب ہم بات کرتے ہیں تو first thing is motivation to performance is increased. Now جب آپ
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है, तो मोटिवेशन जो है परफॉर्मेंस की, दैट इज इंक्रीज्ड इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान. लाइक फॉर एग्जांपल जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम है, लाइक फॉर एग्जांपल हमने अभी बात की पिछली स्लाइड्स में कि हर अप्रेजल टूल की अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, हर अप्रेजल टूल के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं. सो इफ यू आर यूजिंग द राइट टूल, इट मीन्स डैट सिर्फ ये नहीं होगा कि आप मैयर आसानी से कर लेंगे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, उसके साथ साथ ये भी बेनिफिट है उसका कि एम्प्लॉयज आर मोर सेटिस्फाइड, क्योंकि इट इज कस्टमाइज्ड. वो जो उनकी स्पेसिफिक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो जो अप्रेजल टूल है वो उसके मुताबिक है. तो जब एम्प्लॉयज से वही पूछा जाएगा जो उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो एम्प्लॉयज हैव ए हायर सेटिस्फेक्शन लेवल. और जब हायर सेटिस्फेक्शन लेवल होगा तो डेफिनेटली उनका फीडबैक भी एक्यूरेट होगा, और जब फीडबैक एक्यूरेट होगा तो डेफिनेटली उस अप्रेजल सिस्टम से वो डेफिनेटली ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे, और डेफिनेटली सेटिस्फेक्शन रिजल्ट्स इन हायर मोटिवेशन. सो व्हेन एम्प्लॉयज आर हायर मोटिवेटेड, सो ऑफ कोर्स मोटिवेशन रिजल्ट इज इंक्रीज परफॉर्मेंस. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम कहते हैं कि वी कैन हाउ वी कैन इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, तो जब हम इन दोनों एरियाज की बात करते हैं, सो एंड बोथ आर इंटर रिलेटेड, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, तो उसके लिए डेफिनेटली इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट एम्प्लॉयज आर हाईली मोटिवेटेड. और हाईली मोटिवेशन के लिए डेफिनेटली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज वन ऑफ द एरियाज जिसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है. ऑन द अदर साइड अगर आप इसको रिवर्स साइड से लें कि इफ योर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज नॉट एक्यूरेट, then what happens that employees they become demotivated, and when employees become demotivated, of course the result is poor performance. तो performance enhancement के लिए, performance improvement के लिए we need to have a standardized performance management system. Now with the help of right performance management we can have the increase our self-esteem. So increasing self-esteem means that, like for example, every employee they have a set of needs and wants. तो employees की बहुत सारी needs हैं, उनकी wants हैं, and self-esteem is one of the needs according to the Abraham Maslow's needs hierarchy. तो जब हम esteem needs की बात करते हैं, तो जब performance management system आपका accurate होता है, appropriate होता है, as per standards होता है, तो definitely those employees जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर है, जो कि स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, जो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, सो डेफिनेटली यू रिवॉर्ड देम, एंड व्हेन यू रिवॉर्ड देम ऑफ कोर्स देयर सेल्फ एस्टीम लेवल इंक्रीजेस. Managers gain insight about subordinates. This is another contribution made by a good performance management system. So managers they get good understanding about their employees. Now again this is really very important to mention here that supervisor or the boss, he or she is the most appropriate person जो कि अपने टीम मेंबर्स के बारे में, अपने सबऑर्डिनेट्स के बारे में सबसे ज्यादा बेहतर जानता है. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो आपका सुपरवाइजर है, जो आपका बॉस है, जो आपका मैनेजर है, वो बहुत ज्यादा क्लोज ऑब्जर्वर है, क्योंकि वो आपको मुख्तलिफ एक्टिविटीज असाइन कर रहा है, वो आपके रिस्पॉन्स देख रहा है, आपका परफॉर्मेंस देख रहा है, आपकी एफिशिएंसी देख रहा है, आपकी इफेक्टिवनेस देख रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर मैनेजर इज लुकिंग एट योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर एज वेल. तो एक सबऑर्डिनेट की जो इनसाइट अंडरस्टैंडिंग है, जो उसके एटीट्यूड को जब हम बात करते हैं कि जो उस एम्प्लॉई की जो एटीट्यूड है, उसकी जो फीलिंग्स हैं अपने काम के बारे में, उस एम्प्लॉइज की जो थिंकिंग है अपने काम के बारे में, उसकी अंडरस्टैंडिंग मैनेजर बेहतर तरीके से कर सकता है विद द हेल्प ऑफ अ गुड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. Now the definitions of job and criteria are clarified with the help of a good performance management system. Like for example, जब आप बात करते हैं अपनी जॉब की और जब आप क्राइटेरिया की बात करते हैं, like for example कि आपकी जॉब क्या है. For example, if you are working as a manager finance, तो as a manager finance आपकी क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, आपको
किन पैरामीटर्स की बुनियाद पे आपको एवेलुएट किया जाएगा. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप मैनेजर मार्केटिंग काम कर रहे हैं तो एज ए मैनेजर मार्केटिंग आपकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एवेलुएट किया जाएगा. तो आपकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक तो आपको मदद मिलती है विद द हेल्प ऑफ अ गुड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कि आपने क्या क्या परफॉर्म करना है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेफिनेटली हर डेजिग्नेशन के साथ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. तो गुड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दोज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो वंस यू रियली वेल अंडरस्टैंड योर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो फिर उसको परफॉर्म करना आपके लिए बेहतर हो जाता है. तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ ये नहीं है कि वो आपको एवेलुएट कर रहा है, आपको मेजर कर रहा है, वो आपको हेल्प आउट कर रहा है टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या चाह रही है. सो आपका एक उसका आपको पता लग जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है, जो डिफरेंट लोग उसमें काम कर रहे हैं, उनकी जो डिफरेंट पोजीशंस हैं, डिफरेंट डेजिग्नेशंस हैं, उसके ऊपर आप कि जो लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट जो पर्सन्स काम कर रहे हैं, उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और उनका जो एवेलुएशन का जो क्राइटेरिया है कि किस पैरामीटर के ऊपर, किस क्राइटेरिया के ऊपर उनको एवेलुएट किया जाएगा, वो आपको पता लग जाएगा. सो व्हाट हैपेंस दैट कि जब एवेलुएशन आपकी हो रही है उस दौरान में और एवेलुएशन के बाद, सो ड्यूरिंग योर एवेलुएशन एंड एट द एंड ऑफ योर एवेलुएशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है. एंड डेफिनेटली जब आपको यह पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, कौन से पैरामीटर्स पे आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जा रहा है, कौन से पॉइंट्स को नोट किया जा रहा है, वो आपसे क्या चाह रहे हैं, तो देन ऑफ कोर्स इट इज मच इजियर फॉर यू टू परफॉर्म योर बेस्ट लेवल. सो अपने पोटेंशियल को बाहर लाने के लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि आपने अपनी फोकस को, अपनी एनर्जी को किस तरफ को आपने यूज करना है. एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जब हमने शुरू में बात की थी लास्ट लेक्चर में कि इट इज लाइक ए कंपास, एक कुतुबनुमा की तरह है. सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज लाइक ए कंपास, इट टेल्स यू वेयर यू आर एंड इट आल्सो गाइड्स यू जहां आपने जाना है. तो डेफिनेटली ये आपको बताता है कि इस वक्त आप किस जगह पे हैं और ये आपको गाइड करता है जिस तरफ आपने जाना है. सो वही चीज हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं स्लाइड में कि की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम आपको बता रहा है, जो कि ऑलरेडी आपको कम्युनिकेटेड होती हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ गुड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम आपको मजीद क्लैरिफाई हो रही हैं और आपको उन पैरामीटर्स का पता चल रहा है जिन पैरामीटर्स की बुनियाद पे आपको एवेलुएट किया जा रहा है. सेल्फ इंसाइट एंड डेवलपमेंट आर इनहांस्ड. ऑफ कोर्स गुड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की जब हम बात करते हैं, दिस इज रियली अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन of an excellent performance management system, that एक self insight और development of the individual और the employees जो हैं वो enhance हो रहे हैं. कि एक तो self development है. Now self development जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं इसी के ऊपर कि self development के लिए जरूरी है कि actually आपका एक self analysis हो जाता है कि actually मेरा एक like strengths क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या हैं. तो एक आपकी अपने बारे में परसेप्शन है और एक वो है जो आपकी एवेलुएशन की जा रही है. तो एक गुड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के नतीजे में जो आपका एक एनालिसिस आपके सामने आएगा कि दीज आर योर स्ट्रेंथ एंड दीज आर योर वीकनेसेस. सो जब आपको स्ट्रेंथ्स पता लगी तो ऑफ कोर्स उनके ऊपर आपने मजीद फोकस करना है, आपने मजीद पॉलिश करना है, उसको इन्हांस करना है. ऑन द अदर साइड जब आपको वीकनेसेस का पता चलता है, एंड यहां पे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं दे आर अनअवेयर अबाउट देयर वीकनेसेस. मतलब अक्सर जब ट्रेनिंग सेशंस में मैंने जो ऑलरेडी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं मुख्तलिफ पोजीशंस पे पब्लिक सेक्टर में, जब मैंने उनसे पूछा कि व्हाट आर योर वीकनेसेस एज ए प्रोफेशनल, तो most of them were unable to answer me, meaning that कि most of us are unaware about our weaknesses. So a good performance management system help the employees to know about their exact specific वीकनेसेस. तो जब आपको पता चल गया कि एग्जैक्टली आपकी क्या क्या वीकनेसेस हैं, आपकी एग्जैक्ट क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, तो डेफिनेटली फिर वीकनेसेस को ओवरकम करना, उसको स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना और स्ट्रेंथ्स को मजीद पॉलिश करना फिर आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है. एंड देन ऑफ कोर्स डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स वंस यू आर एबल टू नो कि आपकी एग्जैक्टली स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं, तो डेफिनेटली जब आप उसको ओवरकम करेंगे तो यू मूव टुवर्ड्स डेवलपमेंट. Another major contribution made by a good performance management system is administrative actions are more fair and appropriate.
Administration definitely مختلف actions لے رہی ہے. They are moving towards like for example fair and appropriate actions. Now یہاں پہ یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر امپلائیز جو ہیں دے آر کلوزلی واچنگ کہ ایڈمنسٹریشن کیا کر رہی ہے. ناؤ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ کوئی بھی سرکولر ایشو کرتا ہے, وہ کوئی بھی آرڈر ایشو کرتا ہے, وہ کوئی بھی ایکشن لیتا ہے, سو وہ بہت زیادہ کلوزلی اس کو واچ کیا جا رہا ہے امپلائیز کی طرف سے. تو ڈیفینیٹلی جب ایڈمنسٹریشن ایک ٹرانسپیرنٹ ایک کلیئر پرفارمنس ایویلویشن سسٹم جب لے کے آتی ہے تو ڈیفینیٹلی جتنے بھی ایکشنز جو ہیں جو ایڈمنسٹریشن لے رہی ہے پبلک سیکٹر میں وہ زیادہ فیئر اور اپروپریٹ جو امپلائیز ہیں اس کو سمجھتے ہیں. سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ جتنے ایکشنز لے رہا ہے, وہ جتنے امپلیمنٹیشن کر رہا ہے مختلف ایکٹیویٹیز کو, ڈیسیژنز کو امپلیمنٹ کر رہا ہے, ان کو اتنا ہی زیادہ فیئر اور اپروپریٹ سمجھا جائے گا. اینڈ دس از ون آف دی گڈ ریزلٹس آف اے گڈ پرفارمنس ایویلویشن سسٹم کہ آپ کا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی امپلیمنٹیشن آف ایڈمنسٹریٹو ایکشن جو ہے وہ اتنی زیادہ فیئر اور اپروپریٹ ہونے کی طرف موو کریں گے. اینڈ دیٹ از دا رائٹ way to do things. And then another contribution is organization goals are made clear. Of course, every organization they have long-term goals. उनको उनके purposes क्या हैं, उन्होंने long term में क्या achieve करना ہے, तो وہ बहुत clear ہو جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی جب آپ نے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ امپلائیز دے نو ایگزیکٹلی کہ ان کی کیا کی رسپانسبلٹیز ہیں اور کون سے پیرامیٹرز ہیں, کون سا کرائیٹیریا ہے جس کے اوپر ان کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کیا جا رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ دونوں چیزوں کو جب آپ اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو نو کہ ایگزیکٹلی آرگنائزیشن آپ سے کیا چاہ رہی ہے. اور ڈیفینیٹلی جب آپ اسی کو فردر اس کو براڈن کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو گولز ہیں آرگنائزیشن کے گولز کے ساتھ آپ کی رسپانسبلٹیز کا کیا ریلیشن ہے. سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ جو آرگنائزیشن کے گولز ہیں دے آر مور کلیئر ود دی ہیلپ آف اے گڈ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. Employees become more competent. Again, very important point here that employees their competency level increases. Their efficiency and effectiveness level increases. Like for example, with minimum input, you try to get the maximum output. This is called efficiency. And on the other side, when you try to achieve your goals, when you try to achieve your target, this is called effectiveness. So with the help of a good performance management system, we are able to motivate our employees. And of course, when we are able to motivate our employees, the result is their competency level increases. Like for example, کسی بھی پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم میں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امپلائیز کو اپروپریٹ طریقے سے ایویلویٹ کیا جا رہا ہے, ان کو ریئلسٹک گراؤنڈز پہ ایویلویٹ کیا جا رہا ہے, ان کی جو کی رسپانسبلٹیز ہیں ان کی رسپانسبلٹیز کے مطابق جو ریئلسٹک پیرامیٹرز رکھے گئے ہیں, تو جب ہر چیز میں ٹرانسپیرنسی ہے اور کلیئرٹی ہے تو آف کورس جب اس کا ریزلٹ آتا ہے کہ جو بھی لائک فار ایگزامپل اگر امپلائی کی پرفارمنس پور آ رہی ہے, even then employees are satisfied because they know کہ جو ان کو evaluate کیا جا رہا ہے وہ ریئل گراؤنڈز پہ کیا گیا ہے, اس کے اندر کوئی باعث نہیں ہے, کوئی اس کے اندر ہالو ایفیکٹ نہیں ہے, کوئی اس کے اندر لینینسی یا اسٹرکٹنس کی بات نہیں ہے. سو امپلائیز کو جب یہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جو ریٹنگ ہیں یہ ایرر فری ہیں, تو ڈیفینیٹلی امپلائیز آر مور سیٹسفائڈ ایون اگر ان کی پرفارمنس پور بھی ہو. Now meaning that کہ جب امپلائی کو یہ پتا چلا کہ میری پرفارمنس پور ہے تو دیٹ امپلائی کین بی موٹیویٹڈ ود دی ہیلپ آف فار ایگزامپل ڈفرنٹ ٹریننگ میتھڈس, وہ کیا جا سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی امپلائیز نہ صرف یہ ہے کہ دے آر ہائیلی موٹیویٹڈ, دے آر آلسو موٹیویٹڈ ٹو convert their weaknesses into strengths. So this is again a wonderful benefit of a good performance management system. Now another very important area is that we have poor performers in every organization. کسی بھی organization میں آپ public sector میں جاتے ہیں تو we have excellent performers, we have satisfactory performers, and of course we have
poor performers as well. تو جب آپ بات کرتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر poor performers کی تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے پھر آپ سوچتے ہیں ایز اے ایڈمنسٹریٹر کہ ہاؤ یو نیڈ ٹو مینیج دیئر poor performance. اس کے لیے جو ڈفرینٹ ایک ابھی میں ڈسکس کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ جو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ جو کیا پروسیجر کیا ہوگا, کس طرح سے آپ مینیج کریں گے poor performance of your employees. And the first very important thing is active listening. Okay, how do you differentiate between hearing and listening? کبھی آپ نے سوچا کہ hearing اور listening میں کیا فرق ہے؟ Like for example کہ اس وقت میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور for example اگر کسی طرف سے فین اگر چل رہا ہے تو فین کی ایک ہلکی سی آواز مجھے آ رہی ہے, یا اگر یہاں پہ کوئی اور کولنگ اکوپمنٹ لگا ہوا ہے تو اس کی مجھے ایک تھوڑی سی ساؤنڈ اس وقت آ رہی ہے. لائک آپ اگر کمرے میں بیٹھے ہوئے آپ یہ واچ کر رہے ہیں ویڈیو کو تو دائیں بائیں سے مختلف آوازیں آپ کو آ رہی ہیں. فار ایگزامپل ونڈو کے باہر سے کوئی آواز آ رہی ہے یا کمرے کے باہر سے کوئی آواز آ رہی ہے, یا ہو سکتا ہے کمرے میں پیچھے آپ کے دائیں بائیں کو بیٹھا ہو اور وہاں سے کوئی آواز آ رہی ہے کسی کی بات کرنے کی یا کچھ بھی, اینی تھنگ. ناؤ جب آپ میری اس ویڈیو پہ فوکس کر رہے ہیں, اس کو آپ واچ کر رہے ہیں, اس کو آپ بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں, بڑی غور سے سن رہے ہیں, دس از کالڈ لسننگ. اور جو ارد گرد آوازیں آ رہی ہیں اگر آپ اس کو فوکس نہیں کر رہے تو دیٹ از ہیئرنگ. اور اگر آپ فار ایگزامپل اس ویڈیو کی بجائے, اس لیکچر کی بجائے آپ کہیں اور فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی اور چیز پہ آپ فوکس کر رہے ہیں ادر دین دس لیکچر, تو جس چیز پہ آپ کسی اور چیز پہ آپ فوکس کر رہے ہیں دیٹ بیکمز یور لسننگ. اور یہ جو لیکچر پہ اگر آپ فوکس نہیں کر رہے دس بیکمز یور ہیئرنگ. سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از, یہاں پہ میں ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ آئی اسٹرانگلی بلیو کہ جس وقت آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اس پہ فوکس کریں. میننگ دیٹ کہ یو نیڈ ٹو فوکس آن یور پریزنٹ. اس وقت پریزنٹلی آپ اس لیکچر کو واچ کر رہے ہیں, سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ فار یو کہ کیونکہ ٹائم مڑ کے نہیں آ سکتا. ٹائم از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان آور لائفس. جب ہم کسی چیز کو اپنا ٹائم دیتے ہیں, فار ایگزامپل آپ اسٹڈیز کو ٹائم دے رہے ہیں, آپ اپنی فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں, آپ اپنے فرینڈس کو ٹائم دے رہے ہیں, اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اگر آپ اپنی جاب کو ٹائم دے رہے ہیں, اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں اس کو ٹائم دے رہے ہیں, تو ٹائم ایک ایسی چیز ہے جو واپس نہیں آ سکتا. آپ اس کو پاز نہیں کر سکتے, آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے. سو اٹ مینس دیٹ ٹائم ہیز نو ہالیڈے. تو جب ہم بات کرتے ہیں ٹائم کی تو پھر وائی ناٹ کہ ہم آج سے یہ اپنے ذہن میں ایک چیز ہم اس کو اپنے ایٹیچیوڈ میں لے کے آئیں, اپنے بیہیویئر میں لے کے آئیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر فوکس کریں. ہماری ایکٹیو لسننگ ہونی چاہیے, اور جب ہمارا فوکس ہوگا تو ڈیفینیٹلی وی کین ڈو آور بیسٹ. سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ. نو جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو پور پرفارمرس ہیں ان کی آپ نے پرفارمنس کو کس طرح مینیج کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ایکٹیو لسننگ. سو مینیجر کا, سپروائزر کا, ایڈمنسٹریٹر کا یہ کام ہے کہ جب آپ امپلائیز کو بلائیں آپ ان سے بڑی غور سے ان کی بات سنیں, ایکٹیو لسننگ کریں, اور زیادہ کوشش یہ کریں کہ آپ مت بولیں بلکہ امپلائی کو بولنے دیں. تو جس امپلائی کی پرفارمنس پور ہے اس سے پوچھیں کہ لائک فار ایگزامپل کہ یہ پور پرفارمنس ہونے کی کیا ریزنز ہیں, آپ ہمیں خود بتائیں. اور کوشش یہ کریں کہ امپلائی زیادہ بات کرے اور آپ زیادہ لسننگ کریں اور غور سے آپ سنیں, اور تمام پوائنٹس جو ہیں وہ اس کو لکھتے جائیں آپ ساتھ ساتھ, تاکہ وہ جب وہ اپنی بات مکمل کر سکے تو آپ نے جو ایک چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے, ایک تو کوشچنز آپ نے وہ کرنے ہیں, اور دوسرا جو رسپانس آ رہا ہے امپلائی کی طرف سے اس رسپانس میں سے اگر آن دا اسپاٹ اگر کوئی کوشچن بنتا ہے تو وہ آپ پوچھیں گے. بٹ ایکٹیو لسننگ از ریئلی ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اگر آپ ہیئرنگ کریں گے تو پھر آپ کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں ہوگا کہ امپلائی کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. تو امپلائی کے پوائنٹ آف ویو کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یو مسٹ بی این ایکٹیو لسنر ان آرڈر ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ دا امپلائی کہ واٹ واز دا ایکچوئل روٹ کاز جس کی وجہ سے امپلائی کی پرفارمنس جو ہے وہ پور آ رہی ہے. انویسٹیگیشن آف کورس ایز اے مینیجر, جب ہم پبلک سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ایز اے سپروائزر اور مینیجر دس از یور کی رسپانسبلٹی کہ آپ تھورلی انویسٹیگیٹ کریں. اگر آپ کو پور پرفارمنس کے بارے میں
کچھ لوگوں نے بتایا ہے کسی امپلائی کا, یا کوئی رپورٹ آئی ہے کسی کی کہ وہ he or she is not performing well, یا وہ اپنے اسٹینڈرڈس کو میٹ نہیں کر رہا, تو آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں, اس کو ڈفرینٹ اینگل سے آپ انویسٹیگیٹ کریں گے. ایک تو اینگل سے آپ کو انفارمیشن مل گئی کہ آپ کو کسی رپورٹ میں بتا دیا گیا, یا کچھ لوگوں نے آپ کو انفارم کیا کہ جی ایک پرسن ہے اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, تو بیفور ٹیکنگ اینی ایکشن آپ نے اس کو تھورلی انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ ایکچولی ہوا کیا, واٹ وار دا پاسبل کازز, روٹ کازز جس کی وجہ سے دا پرفارمنس آف دیٹ امپلائی واز ناٹ اپ ٹو دی مارک. سو دس از ون آف دی کی ریسپانسبلٹیز آف اے گڈ مینیجر ٹو تھورلی انویسٹیگیٹ دیٹ امپلائی, بیکاز آپ کراس چیک کیے بغیر آپ ون سائیڈڈ اگر آپ ایک سٹوری کے اوپر چلیں گے, یا ون سائیڈڈ رپورٹ کے اوپر اگر آپ اوپر چلیں گے, تو مے بی آپ اپنے بیسٹ امپلائی جو ہے وہ لوز نہ کر لیں. سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ دیٹ یو نیڈ ٹو cross check the information provided by any any of the colleagues or any of the supervisors. So you need to cross check that. So this is one of the advices I can give you here. Okay, in order to manage poor performance of your employees, we need to go for informal discussions. So of course there are formal discussions later on, but before moving on towards the formal discussion, you need to go for the informal discussion. So when you are going to evaluate or when you are going to manage the performance of your employees as a manager, as a supervisor in the public sector of Pakistan, تو آپ کیا کر رہے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں کہ آپ نے ایک انفارمل ڈسکشن کے لیے بلا لیا, کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹس ہیو اے کپ آف ٹی. آپ اپنے امپلائی کو بلاتے ہیں چائے کے لیے, آپ اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں, آپ اس کی فیملی کا حال پوچھتے ہیں, آپ اس سے اپنے جو نارمل جو ڈسکشن ہے کرنٹ افیئرس کے بارے میں آپ کر لیتے ہیں, پھر اس کے ساتھ آپ اس سے ایک جنرل ایک ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ واٹ ہیپنڈ, اور جو پور پرفارمنس آ رہی ہے اس کی جو انفارمل طریقے سے آپ پوچھ لیتے ہیں. ان رائٹنگ آپ نہیں پوچھ رہے, آپ اس سے انفارملی پوچھ رہے ہیں, زبانی آپ پوچھ رہے ہیں کہ ایکچولی ہوا کیا تھا, اور یہ پور پرفارمنس ہونے کی کیا وجہ ہے, اور امپلائی کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. پھر آپ اس کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتاتے ہیں کہ جو رپورٹ آپ کے پاس آئی ہے, جو آپ کے پاس ایک آبزرویشن آئی ہے, اس کے مطابق اس امپلائی کی پرفارمنس جو ہے وہ ایز پر اسٹینڈرڈز نہیں ہے, وہ آپ اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اینڈ دین امپلائی کو آپ پورا چانس دیتے ہیں کہ وہ ایک انفارمل طریقے سے آپ کو کمیونیکیٹ کر سکے. سو دس از ریئلی اے ویری فائن وے to ask your employee the real root causes of the poor performance, because I strongly believe here as a professional of this course that most of the time what happens that کہ informal discussions کے اندر جو آپ explore کر سکتے ہیں poor performance کے root causes, وہ most of the time formal discussions کے اندر mostly آپ نہیں کر سکتے. Then of course after informal discussions we need to move towards the formal discussions with those employees who are having that poor performance. So this is really very important کہ informal کے بعد آپ formal discussions میں آ رہے ہیں. Now formal discussions میں of course وہاں پہ آپ امپلائیز کے ساتھ جو آپ کی ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے منٹس لیے جا رہے ہیں, وہ ڈاکومنٹ کے اوپر آ رہے ہیں, تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ریکارڈ میں آ رہی ہیں, اور ایک باقاعدہ آپ نے ایک چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ کوشچن اپنے امپلائی سے پوچھنے ہیں, اور امپلائی آپ کو اکارڈنگلی ان تمام آنسرس کو دینے کا پابند ہے. تو ایک فارمل ڈسکشن ہوتی ہے جس کے لیے باقاعدہ ایک فکس ٹائم کر کے آپ ایک میٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں امپلائی کے ساتھ, اور نارملی اٹ از فیس ٹو فیس فارمل ڈسکشن, جس میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو امپلائر کی طرف سے ایک کمیٹی ہوتی ہے جو کہ مختلف کوشچنز جو ہیں وہ پور امپلائی سے پوچھ لیتی ہے, تو ایک کمیٹی کے سامنے اپیئر ہونا پڑتا ہے امپلائی کو جس کی پرفارمنس پور ہے, اور کمیٹی جو ہے وہ مختلف اس سے سوالات پوچھتی ہے جس کا آنسر جس کے رسپانس جو ہے وہ امپلائی کی طرف سے لیا جاتا ہے, اور اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اس کو, اینڈ دین اس کے منٹس بنا کے پھر اس کے اوپر ڈیسیژن لیا جاتا ہے. ٹائم ٹو امپروو, very important factor here that we need to give some time to our poor performers. Now in most cases یہ دیکھا گیا
کہ جب آپ امپلائی کو بلا کے بتاتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس پور ہے اور پھر آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیتے ہیں فار ہز اور ہر پرفارمنس امپروومنٹ، تو موسٹ کیسز میں یہ دیکھا گیا کہ امپلائیز نے اپنی پرفارمنس کو امپروو کر لیا. تو بجائے یہ کہ کوئی ایکشن لینے کے کہ آپ امپلائیز کو سسپینڈ کر دیں، ان کو آپ پنش کریں، آپ ان کو وارننگ لیٹر ایشو کریں، سو وائی ناٹ کہ آپ اس کو ایز اے لاسٹ چانس آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں کہ ٹائم ٹو امپروو، کہ بھائی ہم نے آپ کو اتنا ٹائم دے دیا ہے، اس ٹائم میں ہم دوبارہ آپ کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کریں گے، اور اگر ریزلٹس پھر سے پور آئے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے. اینڈ دین ڈیفینیٹلی اگر آپ کی پرفارمنس جو ہے اپ ٹو دی مارک ہوتی ہے اور دوبارہ اگر آپ کی پور پرفارمنس نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی وی کین ریوارڈ یو، اور ہم آپ کو بہتر فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. سو دونوں سائڈز آپ نے بتانی ہے، آپ نے پازیٹیو موٹیویشن کی بھی بات کرنی ہے، ریوارڈس کی بھی بات کرنی ہے، اینڈ ڈیفینیٹلی ان کیس آف پور پرفارمنس آپ نے وہ جو پنشمنٹ کی بات ہے وہ بھی آپ نے اس کو کمیونیکیٹ کرنی ہے کلیئر طریقے سے، تاکہ امپلائی کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. اور لیٹ دا امپلائی آسک اینی کوشچن. امپلائی کو آپ فل کمفرٹ دیں گے، اس کو الاؤ کریں گے کہ کسی قسم کا بھی وہ کوشچن کر سکے اور کوئی بھی اپنے کمنٹس دے سکے، کوئی بھی فیڈ بیک دے سکے. کسی قسم کا یہاں پہ پریشر جو ہے ڈیورنگ دس پروسیس نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ایک کریکٹ آنیسٹ فیڈ بیک آپ کو مل سکے. اینڈ سو گیونگ ٹائم ٹو یور امپلائیز فار امپروومنٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ ہیئر. ناؤ آسک فار این ایکسپلینیشن. آف کورس آپ ایک ایکسپلینیشن کال کر سکتے ہیں پور پرفارمر سے. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس ایک گیون ٹائم فریم کے اندر کیوں پور تھی، ریسورسز کی اگر ویسٹیج ہوئی ہے، یا اگر کوئی کرپشن کے کیسز ہیں، یا آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ بلو سٹینڈرڈ آ رہی ہے. تو جو ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں وہ بتائے جائیں گے، یہاں پہ کمیونیکیٹ کیے جائیں گے امپلائی کو، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ ایک اس کی وضاحت کریں کہ آپ کی پرفارمنس ایک گیون ٹائم کے اندر اپ ٹو دی مارک کیوں نہیں تھی. Ensure your tone and manners are positive. During this process of managing poor performance, it's really very important کہ جو مینیجر ہے اس کا جو ٹون ہے اور اس کے جو مینرز ہیں، ایتھکس ہیں، وہ پازیٹیو ہوں. کیونکہ اگر آپ ٹون کو نیگیٹو کرتے ہیں، اگر آپ اپنے مینرز کو جو ہے وہ نیگیٹو کرتے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ کیا ہوگا کہ امپلائیز کے چانسز ہیں کہ وہ امپلائی بھی نیگیٹو ٹون پہ اور نیگیٹو مینرز پہ آ سکتا ہے. تو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ سنس یو آر ڈیلنگ ود اے پور پرفارمر، تو آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا ہے اپنی ٹون کا، اپنے مینرز کا، تاکہ کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ یا کوئی اس قسم کی جو کانفلکٹ، نیگیٹو کانفلکٹ والی سچویشن کریٹ نہ ہو کہ جو پور پرفارمر ہے وہ آپ سے میٹنگ کے دوران میں یا میٹنگ کے بعد میں آپ کے اوپر یہ پوائنٹ آؤٹ نہ کرے کہ جی میٹنگ میں میرے ساتھ مس بیہیو کیا گیا یا میرے ساتھ ہارش ٹون یوز کی گئی ہے. تو بجائے یہ کہ آپ پور پرفارمنس کو کریکٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، الٹا امپلائی جو ہے وہ آپ کے اوپر ایک اپلیکیشن دے دے کہ جی میرے ساتھ مس بیہیو کیا گیا یا ہارش ورڈز یوز کیے گئے ہیں. سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ ہراسمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، اور ڈیفینیٹلی مینرز اور ٹون جو ہے دیٹ شوڈ بی 100% پازیٹیو. Restate what is expected. Again, very important that whenever you are trying to evaluate the performance of your employees, this is really very important کہ آپ ان کی پور پرفارمنس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے امپلائی کی پرفارمنس کیوں پور تھی. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے ان رائٹنگ، آپ نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ آپ کی اس ایریا میں پور پرفارمنس تھی. ڈیورنگ دس پروسیس جب آپ کے امپلائی 1-to-1 آپ کی اس کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، تو آپ اس کو ڈفرینٹ ورڈز میں ڈفرینٹ اینگل سے بتائیں کہ کیا پرابلم تھی پرفارمنس میں. سو یہ نہ ہو کہ امپلائی کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہو کہ آپ کون سی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، کون سے پور پرفارمنس کے ایریا کو آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. تو آپ ری اسٹیٹ کریں، آپ ورڈ چینج کریں، اینگل چینج کریں، اور ڈفرینٹ ایگزامپل سے اپنے امپلائی کو بتائیں کہ دس از دا پرابلم ایریا. اور پھر اس کے اگر آپ کمنٹس لیتے ہیں تو مے بی کہیں مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے امپلائی کے رسپانسز جو ہیں وہ کہیں نیگیٹو نہ آ رہے ہوں. سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ ایک ہی جو امپلائی کی جو پور پرفارمنس کی جو روٹ کاز ہے یا جو ریزن ہے
اس کو سامنے رکھ کے آپ جو اپنے ورڈز ہیں اس کو ری اسٹیٹ کریں, ڈفرینٹ طرح سے آپ اس کو پوچھیں تاکہ امپلائی کی انڈرسٹینڈنگ لیول بڑھ جائے. اور جب آپ کا اور امپلائی کا انڈرسٹینڈنگ لیول سیم ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی کمیونیکیشن جو ہے زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہے, اور وہ جو میٹنگ ہے اس کا رزلٹ وہ ہوگا جو کہ آپ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوگا اور امپلائی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوگا. Okay, in our today's discussion, we have talked about the major contributions made by a good performance management system in the public sector of Pakistan. ہم نے بات کی کہ performance management کی مدد سے ہم کس طرح اپنے employees کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, ان کو آرگنائزیشن کے ساتھ کیسے لائل کر سکتے ہیں, ان کی پرفارمنس کو کیسے ہم انکریز کر سکتے ہیں. Like for example, if we are using the right performance appraisal tool, لائک فار ایگزامپل ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, ایکڈیمکس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, یا ہم نے اور ڈفرینٹ پبلک سیکٹر کی بات کی, پی آئی اے کی بات کی, ہم نے پاکستان ریلویز کی بات کی, تو پاکستان کے جتنے پبلک سیکٹر میں آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے جو ریٹنگ سکیلز ہم یوز کر رہے ہیں, جو بھی ہم ٹولز یوز کر رہے ہیں, ان کو جب ہم زیادہ بہتر طریقے سے افیکٹولی یوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی دیر از ہائی سیٹسفیکشن لیول امانگ دی امپلائیز. اس کے مدد سے ہم ایک ریئل ہماری فائنڈنگز ہوں گی کہ واٹ آر دا روٹ کازز آف دی پرابلم, کہ جو پبلک سیکٹر میں امپلائیز کام کر رہے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے ان کی پور پرفارمنس کی. یو آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا روٹ کازز, اینڈ ونس وی آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا ریئل روٹ کازز آف دی پرابلم, of course then we can easily manage those performance issues. Then later on in our today's discussion we have talked about like how to manage poor performers in the public sector of Pakistan. تو ہم نے بات کی کہ اس کے لیے different procedures ہیں. Like for example, سب سے پہلے ہم نے یہ بات کی کہ as a manager it is really very important کہ you must be an active listener. اگر آپ ایکٹیو لسنر نہیں ہیں تو آف کورس یہ جو پرفارمنس پور پرفارمنس ہے, یہ ایشو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ جب آپ پور پرفارمر کے ساتھ آپ کی فیس ٹو فیس ڈسکشن ہو رہی ہے تو آپ نے اس کی بات کو بہت غور سے سننا ہے, اینڈ دیٹ از کالڈ ایکٹیو لسننگ. دین ان آور ٹوڈیز ڈسکشن وی ہیو آلسو ٹاکڈ اباؤٹ کہ ان آرڈر ٹو مینیج دی پور پرفارمرس وی نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ, we need to thoroughly investigate کہ ایکچولی ہوا کیا تھا, امپلائی جو ہے اس کی پور پرفارمنس کیوں ہوئی, تو اس کو کراس چیک کریں. لائک فار ایگزامپل ایک رپورٹ تو آپ کے پاس آ چکی ہے یا آبزرویشن آپ کے پاس آ چکی ہے, اس کو ڈفرینٹ اینگل سے ڈفرینٹ پرسن سے آپ اس کو کراس چیک کریں کہ ویدر واقعی کیا اس کی پور پرفارمنس تھی بھی, یا مے بی اگر کوئی اور فیکٹر اگر انوالو ہے تو اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ دین ٹائم ٹو امپروو. This is another wonderful strategy to manage poor performance in your organization کہ آپ ان کو ٹائم فار امپروومنٹ دیں, آپ اپنے امپلائیز کو الاؤ کریں, تھوڑا سا ٹائم دیں, آپ ان کو کہیں کہ اوکے فائن آپ کی پرفارمنس پور تھی, اب نیکسٹ ٹائم ہم آپ کی پرفارمنس کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں, اور ان کیس اف وی فائنڈ دیٹ کہ سیم پرابلم دوبارہ ہو رہی ہے, اگر آپ کی پور پرفارمنس کو آپ کنٹینیو کرتے ہیں, اس کو اگر آپ امپروو نہیں کرتے تو وی ول ٹیک ڈسپلنری میئرس. سو امپلائی کو آپ کلیئرلی انفارم کریں اور اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں اور اس کو اسپیسیفک آپ بتائیں. لائک فار ایگزامپل کہ پور پرفارمرس کے ساتھ یہ بھی پرابلم سم ٹائم ہو سکتا ہے کہ ان کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں ہو رہا. یہ بھی ایک نارمل آبزرویشن آئی پبلک سیکٹر میں کہ پور پرفارمنس دے آلسو کمپلین کہ ہماری پرفارمنس کو تو پور کہا جا رہا ہے لیکن ہمیں کمیونیکیٹ نہیں کیا جا رہا ان کلیئرلی کہ ایکچولی واٹ آر دا ریئل روٹ کازز, کہ ہماری پرفارمنس کو کس بیسس پہ ایویلویٹ کیا گیا, کیا کرائیٹیریا تھا, اور ہماری پرفارمنس کے اندر کیا ریئل ایشوز تھے. تو اس کو ری اسٹیٹ کریں, آپ اپنے ورڈز کو چینج کریں ایز اے مینیجر, آپ اس کو ڈفرینٹ اینگل سے ڈفرینٹ ایگزامپل کی مدد سے بتائیں کہ امپلائی نے یہ کرنا تھا اور آپ یہ نہیں کر سکے, تو آپ اس کو ڈفرینٹ ایگزامپل کی مدد سے ری اسٹیٹ کر کے اپنے ورڈز بتائیں گے تو ڈیفینیٹلی امپلائی کا انڈرسٹینڈنگ لیول بڑھ جائے گا. اور ڈیفینیٹلی جب انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے مینیجر کی اور پور پرفارمر کی تو ڈیفینیٹلی دا ریزلٹ از کہ آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں, ٹائم ٹو امپروو. اور ڈیفینیٹلی زیادہ جو آبزرویشن دیکھنے میں آئی ہے کہ امپلائیز وین دے گیٹ ٹائم ٹو امپروو, ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے امپروو نہ کیا تو پھر ڈسپلنری ایکشن لیا جائے گا. اینڈ دین اگر وہ اپنی پرفارمنس کو امپروو کر لیتے ہیں تو آف کورس
پروموشنز اور ریوارڈز جو ہیں وہ بھی ان کو مل سکتے ہیں. سو آج کے لیکچر میں ہم نے ان تمام چیزوں کے بارے میں ڈسکس کیا. آئی ہوپ دیٹ کہ آپ نے کافی اس سے لرن کیا ہوگا. انشاءاللہ سی یو آل ان دا نیکسٹ لیکچر. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ.